بنا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حیات دنیاوی کا سارا دار و مدار پانی پر ہے، وہ بھی اسی زمین میں سے نکلا ہے، اور اسی طریقے سے غذا کا جتنا سامان ہے وہ اسی زمین سے نکل رہا۔ یہ کل زمین ہی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، وہ آیہ مبارکہ جو ہے گویا کہ بار بار بہت ہی اجاگر ہو کر سامنے آ رہی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب آ جائے گی وہ شامت، وہ مصیبت تامہ، یہ تا میم میم اور تے میم میم، تمہ پورا ہو جانا، اسی طریقے سے تمہ توئے سے یہ بھی ایسی شے جو ہر شے پر چھا جائے، مستولی ہو جائے، چھا جائے، غالب ہو جائے۔ تو تامۃ الکبریٰ وہ مصیبت جو چھا جانے والی ہے، کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی کہ اسے بچ کر جا سکے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ بالکل وہی جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، جیسے سورہ حج کے شروع میں ہے إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ۔ اب وہ تمام مضمون ذہن میں رکھیے، اس کے لیے یہاں لفظ آیا ہے طامہ، اور تا میم میم، کوئی ایسی مصیبت کہ جو چھا جائے اور جس سے بچنے کی کسی کے پاس کوئی جگہ، کوئی شکل، کوئی پناہ گاہ نہ ہو۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، وہ دن کہ جس دن پھر انسان یاد کرے گا۔ مجھے ایک لفظ بڑا پسند ہے ہندی زبان کا، یہ شاہ عبد القادر صاحب نے سورۃ الفجر کے ترجمے میں جہاں وہ آیت آئی ہے یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، وہاں لفظ چیتنا استعمال کیا۔ یہ چیتا پنجابی کا بھی ہے لیکن اصل میں یہ ہندی کا لفظ ہے۔ اس دن چیتے گا انسان، اور کس کام کا اس کا چیتنا؟ یوم یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن چیتے گا انسان، اب یاد آئے گا میں نے کیا کیا، کہاں زندگی گزاری، کہاں اپنے، جس کو کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ لن تزولا قدم ابن آدم، ہل نہیں سکیں گے ابن آدم کے قدم جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ حتی یسأل عن 5، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، عمر کا حساب لیا جائے گا، کہاں فنا کی، کہاں گنوائی، کہاں خرچ کی، 80 برس دیے تھے، 70 برس دیے تھے، 60 برس دیے تھے، کہاں گوائے، کہاں گلائے، اور خاص طور پر شباب، جوانی، امنگوں کا دور، قوت کا دور، وہ کہاں صرف کی۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا حساب دو، پائی پائی کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، کہاں خرچ کیا تھا، علل و تللوں میں، عیاشیوں میں، یا یہ کہ ادائے حقوق میں، اللہ کا حق ادا کرنا، بندوں کا حق ادا کرنا، اپنے نفس کا بھی حق ادا کرنا۔ اور اما عمل فیما علم، 5واں سوال، جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا۔ جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دیں گے ہل نہیں سکیں گے۔ تو فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعیٰ، اس دن یاد کرے گا انسان، ہر چیز آئے گی، جیسے پردہ اسکرین پر سب کچھ آ جاتا ہے، ایسے ہی وہ تمام ایک ایک لمحہ جو ہے گزرا ہوا وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ جیسے سورہ کہف میں نقشہ کھینچا گیا ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، اور یہ لا کر رکھ دیا جائے گا جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کوئی بہت بڑا کمپیوٹر ہوگا، کوئی بڑا ہی جوائنٹ کمپیوٹر، اور اس میں معلوم ہوگا کہ ہر فرد کی فلم بھی موجود ہے پوری زندگی کی، بس ایک بٹن دبانے کی دیر ہوگی کہ یہ ہے آپ کی فلم پوری زندگی کی، اور یہ ہے جو کچھ آپ کرتے رہے، اور یہ ہے جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا رہا ہے۔ تو چیخ اٹھیں گے لوگ ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، اس نے نہیں چھوڑا نہ کسی چھوٹی چیز کو نہ بڑی چیز کو، مگر یہ کہ احاطہ کیا ہوا، ہر شے محفوظ۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، موجود پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعیٰ وبرزت الجحیم لمن یریٰ، برزہ کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہو جانا، خود سامنے آ جانا، اور برزہ تبریز سے مجہول، ظاہر کر دینا۔ جہنم سامنے لے آئی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی ہر دیکھنے والے کے لیے جو دیکھے۔ اس میں اختلاف ہے، ہمارے ہاں صرف میں اکثر کی رائے تو یہ ہے کہ دکھائی وہ سب کو جائے گی، اہل جنت کو بھی دکھائی جائے گی، بلکہ سورہ مریم کے ایک مقام سے تو ثابت ہوتا ہے گزارا جائے گا۔
اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو کہ ہم الصراط کہتے ہیں، پل صراط ہمارے ہاں عام زبان میں، وہ کوئی راستہ ایسا ہی ہے جو جہنم کے اوپر ہے، اس پر سے گزریں گے انسان، تاکہ جو بچا لیے گئے ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے کہ کس شے سے اللہ نے بچایا ہے، تو اس سے ان کو زیادہ اندازہ ہوگا اس نعمت کا جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو، اور کتنا بڑا کرم ہے جو اللہ نے ہم پر فرمایا، اور ہمیں ہماری مغفرت کر دی، خطاؤں سے درگزر کیا، اور اس انجام سے ہمیں بچا لیا۔ بہرحال بعض حضرات کی رائے یہ لمن یرا سے مراد یہاں پر صرف کفار ہیں جن کو اس میں داخل ہونا ہوگا، لیکن زیادہ کی رائے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہر دیکھنے والے کے لیے، گویا کہ یہاں محاورتاً ہر ایک کے سامنے آ جائے گی کہ وہ چیز، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ۔ یہاں پہ اب وہ سلوک کے سلسلے میں بہت اہم الفاظ آئے ہیں، جوڑے ہیں یہ دو۔ تو جو کوئی بھی سرکش ہوا، سرکشی کیا ہے؟ مقام بندگی سے جہاں بھی تجاوز کیا، یہ سرکشی ہے۔ ہم تو بندے ہیں، ہمارا مقام عبدیت ہے، عبد کا کام ہے اللہ کا حکم ماننا، اپنے مالک کا فرمان ماننا، بے چون و چرا، یہ عبدیت ہے۔ مقام عبدیت سے جہاں تجاوز ہوگا یہ طغیانی ہے۔ اب یہ طغیانی کے درجے ہوں گے، ایک طغیانی جو ہے وہ فرعون کی تھی، ایک طغیانی ہماری ہے، اور ایک طغیانی وہ بھی ہے، مجھے یاد آیا شعر وہ مولانا روم کا کہ نفس ماں ہم کم طرز فرعون نیست لیکن ایراعون نیست۔ چاہے میں درویش ہوں، میں کوئی بادشاہ کی طرح کہہ نہیں سکتا فرعون کی طرح کہ انا ربکم الاعلی، لیکن نفس میرا اندر سے یہی کہتا ہے۔ نفس کہتا ہے میری مرضی چلے گی، میں نہیں جانتا کیا حرام ہے کیا حلال ہے، مجھے اس شے کی خواہش ہے، تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ جو بھی اندر سے ہمارا جو ٹینشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، جو بھی خواہشات نفسانی کی بنا پر، وہ سینشول گریٹیفیکیشن جسے کہا جاتا ہے، وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے۔ تسکین ہوگی جب آپ کو اس کی جو خواہش ہے وہ پوری کر دیجیے، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ حلال سے ہوئی ہے یا حرام سے ہوئی ہے۔ لیکن جہاں بھی کہیں اللہ کے حکم سے تجاوز ہوا، یہی طغیانی ہے، یہی در حقیقت سرکشی ہے، مقام بندگی سے بلندتر ہونا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ ہے عملی شکل اس کی۔ طغیانی یہ تو ایک نفس کی کیفیت ہے، اندر سے، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست، اندر سے یہ طغیانی، یہ سرکشی ابھرتی ہے، لیکن اس کی شکل جو بنتی ہے دنیا میں ظاہری عمل کے اندر، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت پر، آخرت کو پیچھے کیا، بما قدم وأخر، آخرت کو پیچھے ڈالا، دنیا کو آگے کیا۔ چاہتا تو آخرت کو بھی ہے، لیکن اس کے لیے تو یہ ہے کہ تمنائیں ہیں، امانی ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ 100 طرح کے لوگوں نے جو ہے اس کے لیے اپنے دل کو اطمینان دینے کے ذرائع جو ہے تلاش کر لیے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ بس اسی میں اصل فیصلہ ہے، طرز عمل یہ ہے ہر معاملے میں کہ کس شے کو مقدم رکھا، کس کو مؤخر کیا، بما قدم واخر، کس چیز کو آگے کیا، کس چیز کو پیچھے کیا۔ تو یہ ہے اصل میں سارے فساد کی جڑ، طغیانی اندر سے، نفس کی سرکشی، نفس اپنی خواہشات کے لیے زور لگاتا ہے، اندر سے ایک دباؤ ابھرتا ہے، ایک ٹینشن ڈیولپ ہوتا ہے، جو اپنی گریٹیفیکیشن چاہتا ہے، تسکین چاہتا ہے، اور جو دنیا کے اندر عمل میں جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ یہ کہ آخرت پیچھے، دنیا آگے۔ آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ وہی ہے آوا یووی کے معنی پناہ دینا ہے، آوا یاوی یہ فعل مجرد ہوگا، ثلاثی مجرد، کسی چیز کی طرف پناہ حاصل کرنا، اور آوا یووی یہ باب افعال پناہ دینا، مأوا پناہ گاہ، پناہ کی جگہ، جہاں کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہیں دوڑتا ہے، سر چھپانے کے لیے۔ فرمایا فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس میں گویا کہ ایک طرح کا طنزیہ انداز بھی ہے کہ ٹھکانہ اور بچاؤ کی جگہ بھی صرف جہنم ہے، جیسے کہ سورہ حدید میں آیا ہے، اب یہی تمہاری مونس و غمخوار ہے، یہی آگ جو ہے، ہی مولاکم، اب یہی تمہاری رفیق دم ساتھ، اسی آگ سے دکھ درد جو کرنا ہے کرو، اور کوئی تمہارا ہمدرد بھی نہیں ہے یہاں۔ تو وہی بات یہاں بھی ہے، فإن الجحیم ہی المأویٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور رہے وہ لوگ کہ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھا، ڈرتا رہا۔ یہ جو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے
فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، دیکھتے ہوں گے ہکا بکا کھڑے ہوئے ہوں گے. اور یہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے، مالک کے سامنے. اور وہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ لن تزولا قدم ابن آدم کے قدم وہاں سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. اب جو اس سے لرزاں و ترساں رہا، ڈرتا رہا، اس کا احساس جو ہے اس کے اعصاب کے اوپر مستقل اس کا اثر قائم رہا. اما من خاف مقام ربہ، اور اس کا نتیجہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے روکا اپنے نفس کو خواہش سے، دبایا، کنٹرول میں رکھا، اس کو بے قابو نہ ہونے دیا، اس کو سرکش نہ ہونے دیا. جیسے کہ ایک سوار جو ہے گھوڑے کے اوپر لگام کھینچ کر بیٹھا ہوا ہو جم کر، اور ایک وہ سوار ہے کہ جو گھوڑے کے رحم و کرم پر آ گیا ہو. تو یہاں پر یہ کہ وہ خود ہی اس کی یا اس کا جو وہ فیصلہ ہے کہ اسے اللہ کی بندگی ہی اختیار کرنی ہے، اس میں وہ اتنا قوی اور توانا ہو کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے. نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے روکا اپنے نفس کو اپنی خواہش سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب یہ نفس کی خواہش اور اس کو روکنا، اس کے درجات میں بڑا فرق ہے، نوٹ کر لیجئے. اولین درجہ تو یہ ہوگا موٹے موٹے گناہ جو ہیں ان سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے، کبائر سے بچا لے، جو صاف حرام چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لے. جیسے جیسے آگے بڑھے گا معاملہ پھر انسان مشتبہات سے بھی بچے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مشتبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر لی. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں جو بھی کچھ نظام چلے ہیں صوفیانہ، اور ان کے اندر جب رنگ آ گیا ہے جو دنیا میں دوسرے رہبانی نظام جو تھے ان کا، تو پھر نفس کو کچلنے کے درجے تک بات چلی جاتی ہے کہ جو ہمارے دین کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی. ضبط نفس درکار ہے، نفس کو کچلنا درکار نہیں ہے. اس لیے کہ یہ نفس جو ہے یہ خود ایک حق رکھتا ہے انسان کے اوپر. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تو در حقیقت جس کو آپ کہتے ہیں سیلف اینیہیلیشن، نفس کشی جو ہے، یہ در حقیقت وہ خارجی جو دوسرے ہمارے لیے وہ ہمارا نظام نہیں ہے، وہ تصوف کے وہ نظام جو باہر سے آئے ہیں وہ نفس کشی والے ہیں. خاص طور پر عیسائیوں کے ہاں جس قدر یہ نفس کشی کا معاملہ ہوا ہے، جس کو کہ سورہ حدید میں بھی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اپنے اوپر بندشیں اور قدغنیں عائد کرتے چلے گئے، لیکن پھر یہ کہ اس کی پابندی نہیں کر سکے. اس لیے کہ آخر اللہ نے انسان کا جسم بنایا ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کے اندر جو بھی چیزیں داعیات رکھ دیے گئے ہیں. شریعت کے اندر یہ ہے کہ ان کا جائز حق جو ہے ان کو ادا کرو. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کہیے ان سے کہ کس نے حرام کی ہیں وہ چیزیں زینت کی جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور یہ بہترین اور طیب اور پاکیزہ غذائیں جو بنائی ہیں اللہ نے، یہ کس نے حرام کر دی؟ تو ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک حالات میں فرق ہوگا، اور یہ اگلے جمعے میں میری اصل میں تقریر کا یہی موضوع ہوگا. سورہ نساء میں کی جو آیات کے حوالے سے اس مرتبہ بات اجمالاً آئی اور اس میں مغالطے کا امکان تھا، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں تفصیل سے میں بیان کروں گا کہ 2 حالات مختلف ہیں. ایک یہ ہے کہ دین غالب ہے، جہاں آپ رہ رہے ہیں دین کا نظام قائم ہے. اب یہاں آپ کو سہولت ہے، وہ نظام قائم ہے، حکومت ہے، اس حکومت کے ذمے ہے باغ تبلیغ اور اس کا پھیلانا. حکومت جب بلائے گی آپ حاضر ہو جائیے، نہیں تو آپ ایک عام شہری کی حیثیت سے رہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں. آپ وہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب نوافل کے ذریعے حاصل کیجئے، راتوں کو جاگیے، ذکر کیجئے، مراقبے کیجئے، اس میں کوئی برائی نہیں. اور یہ کہ یہاں رہتے ہوئے جبکہ اللہ کا دین غالب ہے، جو بھی اللہ نے بہتر چیزیں پیدا کی ہیں ان سے متمتع ہو، فائدہ اٹھائیں، برتیں ان کو. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. لیکن دوسری صورت یہ کہ دین مغلوب ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، یہاں معاملہ مختلف ہے. یہاں تو اب مطلوب یہ ہے کہ اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں سب کی سب کھپا دیجیے اس دین کو غالب کرنے کے لیے. یہ بالکل ایک برعکس صورت ہے. اصل میں جب تک یہ دونوں صورتیں علیحدہ علیحدہ سامنے نہ ہوں اس میں مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں. اگر دین غالب ہے، خلافت راشدہ کا دور تھا، اگر کوئی وہاں پہ رہ رہے تھے، زمینداری بھی کر رہے تھے اور ان کے لیے خوشحالی بھی تھی، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں. جب مطالبہ آیا ہے کہ اتنے 1000 آدمی کو نکلنا چاہیے، نکل آئے. اگر وہ اتنے 1000 نکل آئے، باقی جو ہے وہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے، باقی کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا، بات ختم ہو گئی.
لیکن وہ دور جو مکی دور ہے یا مدنی دور کا ابتدائی زمانہ ہے، اب یہ تو وہ ہے جس میں کہ آپ اپنی ہر ممکن سعی اگر صرف نہیں کرتے دین کو غالب کرنے پر تو غالب ہوگا ہی نہیں۔ اس کو اس جگہ اس ماحول کا حکم اس میں لا کر قائم کر دینا، بس یہی ہے وضع شیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور مقام پر لے آنا۔ تو یہاں یہ ہے کہ جو نفس کو روکنا ہے اپنی خواہشات سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا مختلف ماحول میں مختلف حالات میں اس کے درجے مختلف ہو جائیں گے۔ اگر دین غالب ہے، اللہ کا دین سربلند ہے، نظام اسلام قائم ہے، اب یہاں پر نفس کی مرغوبات بھی جو بھی جائز راستے سے آپ کو مل سکتی ہے اس سے روکنے کی کسی کو کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرے کہ انہیں استعمال کرے۔ لیکن اگر صورت دوسری ہے تو پھر تو خود بخود ان نعمتوں کا سوال ہی نہیں، پھر تو پورا وقت لگے گا اسی کام میں، ساری توانائیاں صرف ہوں گی اسی کام میں، پھر اسی کے لیے مشقت ہوگی، ہر وقت جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے حاضر رہنا ہوگا۔ یا اگر پہلے دعوت کا دور ہے تو تمام اپنی اوقات اور اپنی صلاحیتوں کو دعوت میں صرف کرنا ہوگا، وہ معاملہ دوسرا ہے۔ تو فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، ان کے لیے ٹھکانہ، ان کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے جو بنا رکھی ہے جگہ وہ جنت ہے۔ اب آخری مضمون آ رہا ہے، یسألونک عن الساعہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، اور قیامت کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں؟ ایان مرساہا، کب ہوگا اس کا لنگر انداز ہونا۔ یہ ارساہا آیا تھا اسی صورت میں، اور اسی سے یہ لفظ بنا ہے مرساہا، وہ وقت جبکہ وہ لنگر انداز ہو جائے، یہ جہاز کب آ کر ساحل سے لگے گا۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خبر دے رہے ہیں، بار بار دے رہے ہیں، آپ کو کافی عرصہ بیت گیا، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، آپ ہر وقت ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، آئے گی کب؟ اب یہ انداز بھی جو ہے در حقیقت کٹ حجتی کا ہے، جیسا کہ میں ایک حدیث کے سلسلے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جب حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ اب اگر ہم ہوتے وہاں پر تو سوال کرتے کب ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے ہوگا، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا تو ایک سوال کیا، اور وہ یہ کہ حضور یہ فرمائیے فقلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہوگا، نکلنے کی سبیل کون سی ہوگی۔ تو قیامت کی خبر دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدھی جو ہے صورت وہ تو یہ کہ یہ سمجھو کہ اس کے اندر کامیاب ہونے کا راستہ کون سا ہے، بھلائی کا راستہ کون سا ہے، نہ یہ کہ کب آئے گی۔ فیما انت من ذکراہا، آپ کو اب یہ فیما، جیسے اما تھا، یہاں پر بھی فیما ہے، کس چیز میں ہے آپ اس کے تذکرے سے، یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ آپ کو کیا سروکار، آپ کی اس سے کوئی بحث ہی نہیں، کب آئے گی؟ آئے گی۔ ویسے تو حضور نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے ایسے بھیجا گیا ہے قیامت کے ساتھ کہ جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، وہی مانا کہ اب میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہو، کوئی اور نبی رسول آنے والے نہیں، اب تو قیامت ہی آئے گی۔ اس اعتبار سے اور صحابہ کرام پر تو اس درجے استہزار رہتا تھا قیامت کا اور آخرت کا کہ ذرا تیز آندھی چلتی تھی وہ سمجھتے تھے قیامت آ گئی۔ وہ یہ حساب کتاب نہیں جوڑتے تھے کہ حضور نے تو یہ خبر دے رکھی ہے اتنے سال کی، پھر وہ پوری دنیا میں جو ہے امن کا دور بھی آئے گا۔ وہ تو ہر وقت اصل میں یہ استہزار ہے، اعصاب میں ہر وقت جو ہے اس کا ایک خوف جو ہے طاری ہے، موجود ہے، تو جیسے ہی تیز آندھی چلتی تھی سمجھتے تھے قیامت آ گئی۔ یہ کیفیت جو ہے، نہ یہ کہ یہ پوچھا جائے کہ وہ کب آئے گی۔ فیما انت من ذکرہا، آپ کو کیا سروکار، آپ کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ وہ کب آئے گی۔ الی ربک منتہاہا، یہ جو ہے معاملہ کہ کب آئے گی قیامت، اس کی تو اس کا انتہا تیرے رب کی طرف ہے، یعنی یہ صرف تیرے رب کے علم میں ہے۔ الی ربک منتہاہا، یہ چیز جو ہے اس کی نہایت صرف تیرے رب کے پاس ہے، یعنی وہی جانتا ہے کہ کب آئے گی، جیسے کہ حدیث جبرائیل میں بھی آیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں بتائی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی، اور کسی فرشتے کو یہ معلوم نہیں کہ کب آئے گی، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے علم میں نہیں ہے۔ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بھی فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو پہلا مکالمہ ہوا ہے کہ آئے گی تو صحیح وہ، لیکن میں اسے چھپا کر رکھوں گا، میں ظاہر نہیں کروں گا کہ کب آئے گی۔ وہ جب آئے گی اچانک آئے گی، بغتتاً آئے گی، تم تیاری کرو اس کے لیے، یہ دیکھو کہ تم نے اس کے لیے کیا ساز و سامان فراہم کیا ہے۔
انما انت منذر من یخشاہا. اب یہاں لفظ پھر آ گیا، اور میں نے کہا تھا کہ جب تک خشیت کا کوئی نہ کوئی ابتدائی رمق نہ ہو، آپ یہ سلوک یا راہ ہدایت پر آگے پیش قدمی یہ نہیں کر سکتے. جیسے فرمایا گیا کہ ھدی للمتقین، تقویٰ کا کچھ نہ کچھ ابتدائی سرمایہ ہونا چاہیے. کم سے کم یہ کیفیت تو ہو کہ نیکی اور بدی میں انسان تمیز کرتا ہو، اور اگر کوئی برا کام ہو جائے تو اسے اندر سے کوئی شے ملامت کرے. یہ بھی اگر نہیں ہے، ضمیر بھی مردہ ہو چکا، تب آپ قرآن پڑھتے رہیے اس کے سامنے اور اس کو حکمت کے موتی بکھیرتے رہیے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ اندر ضمیر جو ہے وہ زندہ ہو، کچھ نہ کچھ اس کی روح جو ہے وہ ابھی چاہے سسک رہی ہو لیکن موجود ہو، مر نہ گئی ہو، دفن نہ ہو گئی ہو اس کے اس زمین میں. لہذا فرمایا انما انت منذر من یخشاہ، اے نبی آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں اس کو جو اس کا کچھ خوف اپنے اندر رکھتا ہو. یعنی قیامت کے حالات اب بتائے جا رہے ہیں، دوزخ کے حالات بتائے جا رہے ہیں، جنت کی کیفیات بتائی جا رہی ہیں. یہ گویا کہ اس خاکے میں رنگ بھرنے کے مترادف ہے کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی وہ رسپانسبلٹی کا اور وہ اکاؤنٹیبلٹی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو. اب جب یہ تمام چیزیں معلوم ہوگی کہ جہنم میں یہ کچھ بھی ہے اور یہ سختیاں بھی ہیں اور یہ شدائد بھی ہیں اور یہ مصائب بھی ہیں جن کا کہ تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو اس سے ان کے خوف میں اضافہ ہوگا. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، جیسے جیسے معرفت بڑھے گی خشیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور یہ جو خشیت جس کے اندر تھوڑی سی بھی ہے، اس کو قرآن مجید کی ان آیات اور ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے لرزہ طاری ہوگا، کانپیں گے، اور یہ چیز جو ہے وہ ان کے اندر مزید نیکی کی طرف ایک عملی پیش رفت جو ہے اس کا ذریعہ بن جائے گی. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایسے ہوں گے وہ جس دن کے اسے دیکھیں گے کہ نہیں رہے مگر ایک شام یا اس کی صبح بھی. یعنی یہ کہ جب قیامت میں حاضری ہوگی، اب یہ کہ لبسو رہنے سے دو چیزیں مراد ہیں، دنیا کی پوری زندگی بھی، اور پھر جو وہ برزخ میں قیامت کے اس ساعہ سے لے کر اور بعد سے بعد الموت تک جو وقت آیا، 40 برس کہہ لیجئے، یا اور 40 برس کتنے ہوں گے اگر ایک دن 1000 برس کا ہے، لیکن یہ کہ کچھ نہیں انسان کو محسوس ہوگا یہ پوری مدت، دنیا کے 60-70 سال، پھر دنیا میں دفن ہونے کے بعد سے الساعہ تک، پھر الساعہ سے لے کر القیامہ تک، یہ نہیں محسوس ہوگا مگر یہ کہ کوئی ایک شام تھی، خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. ایسا دھندلا سا ایک تصور آئے گا کہ بس اتنی ہی دیر ہم رہے تھے، جیسے کوئی شام، عشیہ اور ضحاہا، یا اس پر مزید یہ کہ اس کی جو صبح ہے وہ بھی، اس کا پہلا پہر بھی مزید شامل کر لیجئے. گویا کہ لے دے کر ایک دن سے زائد کی مدت نظر نہیں آئے گی جو اس دنیا میں تم نے بسر کی. اشارہ کس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے حقیقت اس زندگی کی جس کو تم نے ترجیح دے رکھی ہے آخرت پر. یہ جو فرمایا گیا اما من طغی وآثر الحیات الدنیا، یہ اس آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ تمہیں کل محسوس ہوگا ایک شام، یا پھر یہ کہ اس کی صبح بھی اس میں شامل کر لی جائے، صبح کا وقت اس سے زائد محسوس نہیں ہوگا، جس کے لیے حرام حلال کی تمیز ختم، جس کے لیے ادائے حقوق سے انسان غافل، جس کے لیے اس نے اپنی پوری توانائیاں نچوڑ کر رکھ دی ہے کہ صرف اسی دنیا کا ساز و سامان اور اس کی متاع جو ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، یہ دھوکے کے سامان کا سودا انسان کر رہا ہے اور اپنی تمام توانائیوں کو کھپا رہا ہے. اس کی حقیقت جو اس روز منکشف ہوگی وہ یہ ہوگی کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.